میرا نام کلیم اٹھوال ہے اور میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی حالیہ جنگ سے متعلق۔ وہی ہوا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ دونوں ملک ٹرمپ کے کہنے پر صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور یہ دونوں ممالک کی بہتری اور سلامتی کے لیے ضروری تھا۔ ٹرمپ نے کل صلح کا جب اعلان کیا، سیز فائر کا اعلان کیا، تو ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس پر پھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور اس میں ٹرمپ کوشش کرتا رہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور پھر ایران نے قطر میں امریکی ایئر بیس پر، جو امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے مڈل ایسٹ میں، اس پر حملہ کر دیا اور اس پر قطر نے بہت ہی زیادہ آواز اٹھائی کہ یہ ایران کی ناانصافی ہے، ایران کی مداخلت ہے ہمارے ملک میں، اور امریکہ بھی اس بات پر نالاں ہوا کہ ایران نے ایسا کیوں کیا۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن موجودہ وقت کی یہ ضرورت تھی کہ ان ممالک کے درمیان سیز فائر ہو، اور آج باقاعدہ طور پر ٹرمپ نے دوبارہ اعلان کیا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ اور یہ اس علاقہ کی سلامتی اور کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ قطر میں اور مڈل ایسٹ کے تمام ایریا میں تقریباً 17 کے قریب امریکہ کے ایئر بیس ہیں، جن میں سب سے بڑا عراق، قطر اور سعودی عرب، اور اس طرح اور دوسرے ممالک میں بھی ان کے ایئر بیس موجود ہیں، جہاں سے وہ دوسرے ممالک پر حملہ کرتا ہے یا اٹیک کرتا ہے یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو قطر میں ایئر بیس ہے، وہی اس کا سینٹرل کمانڈ کا آفس بھی ہے، یہاں سے وہ دوسرے تمام بیس کو دیکھتا ہے۔ اور پچھلے ہی دنوں میں یہ افواہ اڑی کہ ایران نے جو بندرگاہ کا راستہ ہے، وہ جو ایران کی حدود میں ہے، اسے بند کر دیا ہے، لیکن بند کرنے سے سب سے زیادہ نقصان شاید ایران اور چائنا کو ہے، اور دوسرے اس طرح سے باقی ممالک کو بھی ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ایسی باتوں کو اگنور کیا جائے اور صلح کے لیے ہمیشہ دل کھلے رکھے جائیں، تاکہ یہ دنیا خوبصورت ہو سکے۔ اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جس سے دنیا میں تباہی اور بربادی کا سامان اکٹھا ہو۔ اب حال ہی میں نیٹو کا اجلاس ہونے والا ہے 2 دن بعد،
جس میں نیٹو ممالک 12 اکٹھے ہو کر مل کر 2 دن کا یہ ان کا میٹنگ اجلاس ہے، جس میں وہ آگے لاہ عمل طے کریں گے کہ انہیں کس طور پر ساری سسٹم کو دیکھنا ہے۔ اس میں روس اور یوکرین کی جنگ اور حالیہ اسرائیل اور ایران کی جنگ اور اس طرح سے اور دوسرے مسائل پر بھی غور کیا جائے گا۔ ایران کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ نے ایران حملہ کیا تو امریکہ نے کہا کہ میں نے اس کے سارے نیوکلر اثاثوں کو تباہ کر دیا ہے، لیکن سننے میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے 400 کلو گرام یورینیم کہاں رکھا ہے؟ ایران نے جو مواد تیار کیا ہے وہ کہاں پہ اس نے رکھا ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم آنے والے وقت پر یہ چیزیں یہ خود ہی ظاہر ہو جائیں گی کہ ایران کیا کرنے کو ہے، کیا کرے گا۔ بے شک خدا کا کلام ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہی دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا دنیا کے حالات ہوں گے اور دنیا کس سمت میں جائے گی، لیکن ہمیں اپنے موجودہ حالات کو بھی دیکھنا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ ان تمام ممالک میں امن اور سلامتی کی فضا قائم رہے تاکہ دنیا امن کے ساتھ رہ سکے۔ بے شک یہ ناممکن سی باتیں ہیں، مشکل باتیں ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ God bless you and all over the world. God bless you.